ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ آداب اور سلیقے کی باتیں سکھائی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر آدمی کو تھوک آتا ہے تو وہ کعبے کی طرف یعنی کہ سامنے کی طرف ہرگز اپنی تھوک نہ پھینکے نماز کی حالت میں۔ اب تو خیر اس کا متبادل ہے کہ آدمی کپڑے کے کونے پہ تھوک سکتا ہے، اپنے کپڑے کے کونے پہ، اور یا ٹیشو پیپر ہے اس کے پاس یا کپڑے کا رومال ہے تو اس پر تھوک سکتا ہے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ وہ دیوار مسجد کی جو قبلہ والی سائیڈ پہ ہے وہاں پر کسی آدمی کی تھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی طرف یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے مت تھوکو، یعنی نماز کے اندر، اور اگر نماز کے اندر تھوک آتی ہے تو پھر اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک لیا جائے یا پھر کپڑے کے کونے میں تھوک لیا جائے۔ تو اس وقت چونکہ مسجد میں، مسجد نبوی میں یا دیگر جو مسجدیں تھیں، نیچے چٹائیاں تو درکنار فرش بھی نہیں تھا، تو کچی مسجد تھی اور نیچے وہ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر بجری جس کو ہم کہتے ہیں وہ نیچے بچھائی گئی تھی، اور اسی پہ کھڑے ہو کے مسلمان نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی کی روشنی ہوتی تھی۔ تو بس اس قسم کا ماحول تھا وہاں پہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتا ہے آدمی نماز کی حالت میں، اور اگر اس کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو یا ٹیشو پیپر ہے تو وہ بہتر ہے۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مسجد میں تھوکتا ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ اس تھوک کو مٹا دے، یعنی اسے خشک کر دے اور اس جگہ کو پاک کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم البتہ ہے نماز کے علاوہ اللہ عالم میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے علاوہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا ہو، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس سے اجتناب کرے، یعنی عام حالات میں بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آدمی نہ تھوکے، یعنی کہ دوسری جانب اپنا منہ کر کے تھوک سکتا ہے لیکن بیت اللہ شریف کی طرف اسے منہ کر کے ایسا تھوکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اگر بالفرض کوئی آدمی غلطی کر لیتا ہے تو اسے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے نہیں، ان کو سمجھایا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی کوتاہی ہو یا سستی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یا غیر ارادی طور پر مطلب کہ ادھر تھوک دیا گیا، ان کا ارادہ نہیں تھا، تو کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اویئرنیس ضروری ہے، یعنی کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور جو آداب ہیں نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں ان سے آگاہی لوگوں کو پہنچائی جائے۔ مسلمان کو اس سے نہ اجتناب کرنا چاہیے ممکن حد تک۔ اگر بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری معلومات میں کوئی ایسی حدیث اللہ عالم نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی طرف جس نے جان بوجھ کر تھوکا ہے، یعنی کہ مسجد کے علاوہ بھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ اس کی ہو یا اس پر کوئی سزا نہیں، ہم یہ تو فتویٰ تو نہیں لگا سکتے ہرگز، لیکن مسلمانوں کو آگاہی کے لیے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ قبلہ شریف کے کچھ آداب ہیں، کچھ حقوق ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آدمی ادھر منہ کر کے تھوکے نہ، اور خاص کر کے پھر جہاں تک قضاء حاجت کا معاملہ تو وہ واضح طور پر کلیئر ہے، وہ تو نہ اس کی طرف پشت کرنا چاہیے اور نہ ہی منہ کرنا چاہیے، یعنی قضاء حاجت کے موقع پر آدمی اپنے گھر میں ہے یعنی کہ واش روم میں یا باہر کھلے میدان میں، کھیت وغیرہ میں، یعنی ممکن حد تک بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بچنا ناممکن ہے یا غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات واللہ اعلم۔